میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہن اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرے سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ سے مخاطب ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے آپ سے یہ گزارش کی تھی، بچوں کے متعلق ایک ویڈیو دی تھی۔ آج میں پھر بچوں کے متعلق آپ سے کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جو بچے اتنے روتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت پرانی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو مسجد کے باہر بہت ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر، بہت سارے بھائی اپنی بہنوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ تاکہ جو نمازی نکلے وہ درود پڑھتا ہوا نکلتا تھا اور بچوں کو پھونک مارتا تھا۔ وہ کیوں؟ ایک تو بات یہ تھی کہ بچوں کو جو نظر لگی ہوگی نا، وہ ختم ہو جاتی۔ دوسری بات، وہ نیک آدمی جو نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس نے درود پاک پڑھتے ہوئے پھونک ماری تو اس کا چہرے کی روشنی ہوگی۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ چھوٹے بچے کو گھر سے مغرب کی اذان کے بعد گھر سے نہیں نکلنے کی اجازت ہوتی تھی، اس لیے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ شیاطین جو ہر آدمی پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا، جو اس کی بات سنتا ہے اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے کان میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے جس سے اس کو سوچ نماز کی طرف، عشاء کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی باتوں پر توجہ ہوتی ہے۔ جب شیاطین دماغ میں بیٹھتا ہے، کان میں زہر گھولتا ہے میٹھا میٹھا، تو آدمی اس کے شیاطینوں کے مگر چل جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ رات کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ کتے شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں، کتے شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے بھونکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اتنی لمبی دے کہ آپ اپنے دوتے پڑپوتوں سے کھیلیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ بات کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جن کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، بقیہ زندگی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ جب آپ نماز پڑھ کے بستر پر لیٹیں گے تو باوضو ہوں گے تو وہ شیاطین جتنے بھی ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب آپ بے وضو ہو کر لیٹیں گے تو وہ شیاطین آپ کو کبھی کہیں لے جائیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اپنا اس کی جان قبض کر لیتا ہے، اس کے سانس رک جاتے ہیں، اس سے پتہ نہیں ہے، وہ تو یہ تصور کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے، یہ تصور کرتا میں سو گیا ہوں، مگر اس کی جو روح ہے نا، روح خواب بن کر آپ لیٹے ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں، روح لندن پھر رہی ہے، کبھی وہ دریا کے کنارے ہے، کبھی نہر کے کنارے ہے، کبھی کھیتوں میں ہے، کبھی پہاڑوں میں ہے، وہ آپ کی روح پھرتی رہ رہی ہے۔ اس کو خواب کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حتی الوسیع کوشش کریں جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں اس وقت درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے سینے میں پھونک ماریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، آپ پڑھیں، اور وہ پڑھ کے جو اپنے تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بڑی پھونک ماریں تاکہ وہ رات کو ڈرے نہ۔ میں یہ دعا کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی مناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ کچھ ہی وقت کے بعد صبح کی اذان ہونے والی ہے، اگر آپ نے تہجد پڑھ لی ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا، اٹھ نیکیاں کما۔ اگر نہیں تہجد پڑھی، اگر وقت 2 نفل کا تو 2 نفل ہی پڑھ لے، تاکہ یہ مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، شاید زندگی میں کبھی پھر موقع نہ آئے۔ میری یہ دعا میری بہنوں سے، میری بیٹی سے، میرے بھائیوں سے، میرے دوستوں سے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور تہجد پڑھیں، بجائے کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی بزرگ کے پاس جانے کے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے، مجھے یہ کام رکا ہوا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے دوست، یہ جو پیر بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، اگر آپ بھی کریں تو آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا، خدا را اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، ہمت دی ہے، جو اور اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مگر آپ اللہ کو نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کو آپ ہر کو یاد رکھیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی کرے،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ یہ سب سے مجرب وظیفہ ہے۔ جب یہ وظیفہ کریں گے ہر وقت معافی کی درخواست، ہر وقت معافی کی درخواست، تو یہ بڑے آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بار بار اللہ سے درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکن، یدی ہر بات قبول کر جو کہتا ہے۔ جب یہ انسان کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کی قبولیت کا ٹائم ہے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ میں نے تہجد پڑھ لی ہے، اب نماز اذان کا ٹائم، اس لیے میں نے کہا جو وقت ہے میں اس کے بعد ذکر کرنا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں